الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. معزز سامعین و ناظرین، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا شان ورود اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین امہات المؤمنین کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے امہات المؤمنین سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال معلوم کرنا چاہا۔ جب امہات المؤمنین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں ان صحابہ کے سامنے ذکر فرمایا تو حدیث کے الفاظ ہیں کأنہ تقالوہا، کہ انہوں نے گویا اسے تھوڑا سمجھا اور کہنے لگے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہمارا ان سے کیا مقابلہ۔ ان صحابہ میں سے ایک فرمانے لگے کہ میں تو آئندہ ساری زندگی ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزاروں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہ کروں گا، اور تیسرے نے فرمایا کہ میں کبھی نکاح اور شادی نہیں کروں گا اور عورتوں سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کروں گا اور ان سے دور رہوں گا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان صحابہ کی اس ارادے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی خشیت والا ہوں،
لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح اور شادی بھی کرتا ہوں۔ پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ان تین آدمیوں میں سے ایک حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ تھے، دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حدیث سے یہ سبق دے دیا گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا امتی ہے، تو سچا امتی ہونے کی حیثیت سے ہر ایک امتی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک عادت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت سے محبت رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کی تلقین کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور ان کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اندر چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بعض دوسرے صحابہ اکرام نے جب یہ دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی بنوا کر کے پہنے ہوئے ہیں، تو حضرت انس سمیت ان صحابہ نے چاندی کی انگوٹھیاں بنوا لیں اور پہن لی، اور بعد میں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتار دی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ انگوٹھیاں اتار دی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ اے حجر اسود مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو، نہ نقصان دے سکتے ہو اور نہ نفع پہنچا سکتے ہو۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا تو وہ بھی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما اقبلک، کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو نہ نفع، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے انہی کلمات کو دہرایا اور پھر اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، امہات المؤمنین میں سے تھیں، انہوں نے اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ اپنے ان کھردرے کپڑوں کو اتار کر کے اس کے بجائے نرم کپڑے پہنتے اور اپنے کھانے اس سے زیادہ عمدہ کر لیتے، عمدہ کھانا کھاتے، کیونکہ میں نے
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے اندر بڑی وسعت اور کشادگی فرما دی ہے، اور مال میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں تمہارے خلاف دلیل تم ہی سے مہیا کرتا ہوں، اور فرمایا کہ کیا تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت اور سختی والی زندگی یاد نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کی تنگی کے واقعات بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر ان سے فرمایا تم نے مجھے یہ کہا ہے، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ جہاں تک میرا بس چلے گا میں مشقت اور تنگی والی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی گزاروں گا، تاکہ مجھے آخرت میں نعمتوں اور راحتوں والی ان دونوں حضرات جیسی زندگی مل سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت اور اتباع رسول میں اس قدر حریص تھے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے نیچے دوپہر کو آرام فرمایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام فرمایا تھا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے کرتے کی گھنڈیاں جو ہیں ان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں۔ نماز کے بعد میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رو پڑتے، اور جب بھی اپنے مکہ والے مکان کے پاس سے گزرتے تو اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جب وہ قیام گاہ سے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا، اور وہ امام حج کی جگہ پر پہنچے۔ امام حج کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز انہوں نے ادا کی، پھر اس کے بعد جبل رحمت پر وقوف فرمایا۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی بھی ان کے ساتھ چلے، اور جب غروب آفتاب ہوا امام عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوا تو ہم بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرفات سے چل پڑے، اور جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مازمین مقام سے پہلے ایک تنگ جگہ پہنچے تو انہوں نے اپنی سواری کو بٹھا دیا، ہم نے بھی اپنی سواریاں بٹھا دیں۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر نماز ادا فرمائیں گے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کو تھامے ہوئے تھے ہم سے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نماز نہیں پڑھنا چاہتے، بلکہ یہاں سے گزرتے ہوئے انہیں یاد آ گیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس ہو رہے تھے تو قضائے حاجت کے لیے اس مقام پر رکے تھے، تو اس لیے یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرتے ہوئے یہاں پر قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، چلتے چلتے جب وہ ایک جگہ کے پاس سے گزرے تو راستہ چھوڑ کر کے ایک طرف ہو گئے۔ ساتھ چلنے والے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ نے راستہ چھوڑ دیا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نے بھی ایسا ہی کیا۔
حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے راستے میں سیدھا نہیں چلتے تھے، بلکہ راستے پہ چلتے ہوئے کبھی اپنی سواری کو دائیں طرف موڑ لیا کرتے تھے اور کبھی بائیں طرف، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ میری سواری کا پاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاؤں والی جگہ پہ پڑ جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس اور پرتو تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن عمر کو پابندی سنت کا والہانہ حد تک جنون تھا، اور صرف عبادات ہی بھی نہیں بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتفاقی اور بشری عادات کی بھی وہ پوری پیروی کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ حج کے سفر کے لیے نکلتے تھے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جن جن مقامات پر قیام کیا ہوتا تھا وہیں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اترتے تھے اور وہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔ جن مقامات پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوتی تھی وہاں پر یہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور حج کے سفر میں وہی راستہ اختیار کرتے تھے جن راستوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ جس مقام پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طہارت کی تھی، وضو فرمایا تھا، تو اس مقام پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر کے طہارت بھی فرماتے، وضو فرماتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں سوار ہو کر بھی تشریف لے گئے اور پیادہ بھی تشریف لے گئے، دونوں طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لے گئے تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا کہ کبھی سواری پر سوار ہو کر کے مسجد قباء تشریف لے جاتے اور کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پیادل جو ہے مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ولیمہ کو قبول فرماتے تھے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں بھی ولیمہ کی دعوت کو قبول فرماتے تھے اور اس دعوت کے اندر شریک ہو جاتے۔ کھانے میں اگرچہ شریک نہیں ہوتے تھے مگر داعی دعوت دینے والے کے ہاں ضرور حاضری دیتے تھے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بدخواہ کے راستے سے داخل ہوئے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ اسی پر عمل کرتے رہے۔ عبادات کے علاوہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضع قطع کے اندر، لباس کے اندر، ہر چیز کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر کے ان سے کہا کہ آپ ذرا ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ لوگ جو لوگوں کو کشمش کی نبیذ پلاتے ہیں کیا یہ پلانا سنت ہے جس کا آپ لوگ اتباع کر رہے ہیں، یا آپ کو اس میں دودھ اور شہد سے زیادہ سہولت ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نبیذ پلا رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی پلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیذ کے چند پیالے منگوائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک پیالہ اٹھایا اور اسے نوش فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے، تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے نبیذ کے بجائے دودھ اور شہد کی سبیل کا ہونا میرے لیے باعث مسرت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور بڑی شوق کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ کدو تناول فرمایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک دعوت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، سالن میں کدو تھے، تو آپ کو
صلی اللہ علیہ وسلم کدو بڑی رغبت کے ساتھ تناول فرما رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے، تو میں کدو اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرماتے جاتے تھے۔ تو اس لیے چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کھانا پسند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مجھے بھی کدو پسند ہے کہ میں اپنے کھانے کے اندر کدو کا استعمال کروں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے علاوہ جو ہمارے اسلاف اور بزرگ گزرے ہیں، ان کا بھی یہی عمل تھا کہ ہر عمل کے اندر، ہر ایک کام کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خلیفہ ثانی کہلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سنت کی مخالفت کر کے سلامتی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اخلاق اور اعمال اور تمام امور و عادات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیا جائے۔ ایسے ہی حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو فعل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے بغیر کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، تو فرمایا کہ وہ فعل قابل قبول نہیں ہے، اور جو فعل اقتداء اور اتباع سے کرتا ہے وہ نفس پر عتاب اور مشقت ہے، کیونکہ نفس کی خواہش کبھی اقتداء اور اتباع میں نہیں ہو سکتی۔ اور اصل مقصود ہمارے طریق یعنی سلوک کا یہ ہے کہ اتباع خواہش سے بچیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کریں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ 3 چیزوں سے مخلوق مایوس ہو گئی: توبہ کا التزام کرنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور مخلوق کو اپنی ایذا سے بچانا۔ کسی نے حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ اعلی ظرفی کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا کہ اتباع سنت کا نام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت بناتا ہے تو اس حیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے، تو اس وجہ سے یہ وصول کا سب سے اقرب طریق ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر بننا شروع کر دو، پھر جس نے بننا ہوگا بن جائے گا، اور جو بننے والا نہیں ہوگا اور بننے والوں کے لیے رکاوٹ بنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح توڑ دے گا جیسے انڈے کے چھلکے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد پاکیزگی، سادگی اور حیا پر ہے، اور یہود اور نصارہ کی لائی ہوئی معاشرت کی بنیاد بے حیائی، اسراف اور تعیش پسندی پر ہے۔ تم لوگ ان کی معاشرت پسند کرتے ہو جنہوں نے تمہارے اسلاف کے خون بہائے، ان کی عصمتوں کو لوٹا اور ان کے ملک چھینے، اور اب بھی وہ مرغیوں کی طرح سے امداد دے کر کے تمہیں پار رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے اپنے دانت شہید کروائے، اپنا خون بہایا، اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، تمہارے لیے راتوں کو جاگ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے، جاگتے ہوئے راتیں گزاری، تو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پسند نہ آئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت بھی قیامت تک کے لیے ہے، جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ جب تم میں نور ایمان آئے گا تو تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی ایک ایک چیز پیاری لگے گی۔
آج کل ہمارے مسلم معاشرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری اختیار کی جا رہی ہے، اعراض کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنے ہر معاملے کے اندر، اپنی خوشی کے اندر، اپنی غمی کے اندر، ہم اپنے دوستوں کی مرضی کو، اپنے گھر والوں کی پسندیدگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار نہیں کرتے۔ ہم اپنے ماحول، اپنے معاشرے اور دوستوں کو خوش کرنے کے لیے یہود اور ہنود اور انگریزوں کے پیروکار بن چکے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت تو دور کی بات ہے، آج ہم لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت کی جاتی ہے، اور جب کوئی امت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، طرز زندگی سے اور اپنے رسول کے فرامین سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، تو ان کی اہمیت و حیثیت کو گراتے ہوئے بے قدری پر اتر آئے، تو اللہ جل شانہ ایسے لوگوں پر طرح طرح کے عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ان کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ ان کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے سامنے درس حدیث دے رہے تھے۔ جب حدیث کا درس انہوں نے شروع کیا تو درس کے دوران میں نے نوٹ کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چہرے کی رنگت بار بار متغیر ہو رہی ہے، بدل رہی ہے۔ آپ نے درس حدیث مکمل کیا اور درس کے دوران میں کسی قسم کی لغزش واقع ہونے نہیں دی۔ جب درس حدیث سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچ کر کے ان سے ان کے مزاج کے بارے میں پوچھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ درس کے دوران میں تقریباً 10 بار بچھو نے مجھے ڈنگ مارا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس کے اوپر صبر کیا، اور یہ صبر اس وجہ سے نہیں کیا کہ مجھے کوئی اپنی شجاعت اور استقامت جتانی تھی، بلکہ اس لیے صبر کیا کہ حدیث پیغمبر کی تعظیم کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا شدید جذبہ موجود تھا، اور اسی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کا، مدینہ منورہ کا بہت زیادہ، حد سے زیادہ احترام فرماتے تھے، اور جب بھی نام مبارک زبان پر آتا تو ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی۔ لوگ اس کی وجہ دریافت کرتے تو فرماتے، ہم نے جن مقدس لوگوں کو اور مقدس ارواح کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، تو ان کی حالت مجھ سے بھی بڑھ کر کے تھی۔ آپ مسجد نبوی میں شور و شغل کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ آستان نبوت سے گستاخی ہے۔ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک زبان پر نہیں آتا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس وقت تک بیان نہیں فرماتے تھے جب تک کہ وضو یا غسل فرما کر کے باادب نہیں بیٹھ جاتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استبل میں بہت سارے گھوڑے موجود تھے، خچر موجود تھے، مگر کبھی مدینہ کی گلیوں میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوار ہو کر کے نہیں نکلے۔ لوگوں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جو سرزمین قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئی ہے، اس کو جانوروں کے سموں سے رون دوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ان کا شغل اور انہماک اس قدر تھا کہ
فرمایا کہ اس کی وجہ سے کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہوتا۔ فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی، اور سوائے حج کے سفر کے کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ایک مرتبہ وقت کے حکمران منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بغداد کی سکونت اختیار کرنے کے لیے درخواست بھیجی، اور مہدی نے 3000 دینار بھیجے اور یہ پیغام بھیجا کہ بغداد کا عزم فرما لیجئے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری اشرفیاں جیسے تم نے بھیجی تھی ویسی رکھی ہوئی ہیں، جی چاہے تو آ کر کے لے جاؤ، مگر امام مالک مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس قدر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کے ساتھ محبت تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھا، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی محبت بھی آپ کے دل کے اندر موجزن تھی۔ اس محبت کا تقاضا تھا کہ آپ حدیث کا بے حد ادب کرتے تھے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی رعایت نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ نے عمرو ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث کا سبق پڑھا ہے، تو فرمایا کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہوتے تھے اور طلباء کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر کے احادیث لکھ رہے ہوتے تھے، تو مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ میں اس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سبق جو ہے وہ حاصل کروں۔ فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے جب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی آتا تو ان کے رنگ متغیر ہو جاتا، کمر مبارک جھک جاتی، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں اگر تم بھی دیکھ لیتے تو تعجب کا اظہار نہ کرتے۔ امام صاحب انتہائی ضعف اور کمزوری کے باوجود گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے اور پیدل چلتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی لا ارکب فی مدینۃ فیہا جثۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفونۃ، کہ میں اس شہر میں سواری پر سوار نہیں ہو سکتا جس شہر کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور مدفون ہے۔ میں اسی عشق و محبت کا ثمرہ تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہر رات خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ چنانچہ مثنیٰ ابن سعید فرماتے ہیں سمعت مالکا یقول ما بت لیلۃ الا رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری جس میں مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ اور میں ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان سے کسی نے شکایت کر دی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خلافت کے مخالف ہیں، تو اس نے آپ کو 70 کوڑے لگوانے کا حکم دیا، لیکن ان 70 کوڑے مارنے کے بعد اللہ نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عزت کے اندر اور زیادہ اضافہ فرما دیا۔ تو یہ حال تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ساتھ ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا، حضرات صحابہ اکرام کا، حضرات تابعین کا، حضرات تبع تابعین کا، اور بعد کے جو گزرنے والے اسلاف ہیں، اکابر ہیں، ان کا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اوپر وہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں اور اپنی زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔